السلام علیکم پیارے بچوں، ای لرننگ اینڈ ٹیچنگ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت چہارم سے اردو کا سبق نمبر 11 پرندوں کی دنیا، اس سبق کو پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 11 پرندوں کی دنیا۔ ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے پرندے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آواز سریلی ہے، کسی کی بھونڈی۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، جیسے چیل، کبوتر، عقاب وغیرہ۔ کچھ پرندے پانی میں مزے سے تیرتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغا بھی۔ آؤ اب ہم تمہیں بھارت کے خاص پرندوں کے بارے میں بتائیں۔ مور ہمارا قومی پرندہ ہے۔ یہ عام طور پر 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور رنگ گہرا سبز اور چمکدار نیلا ہوتا ہے۔ برسات میں جب بادل گھر آتے ہیں تو مور اپنی لمبی دم کو پنکھے کی طرح پھیلا کر خوشی سے ناچتا ہے۔ مور کے ناچ کا یہ منظر بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ مور بھارت کے علاوہ سری لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ طوطا مینا کو لوگ شوق سے پالتے ہیں۔ یہ دونوں بولنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ رٹے ہوئے جملے اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ طوطا زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی چونچ مڑی ہوئی اور لال ہوتی ہے۔ مینا کا رنگ گہرا کتھئی اور اس کی چونچ پیلی ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں کالے رنگ کی مینا بھی پائی جاتی ہے۔ طوطے کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے چاہے کتنی ہی محبت سے رکھو، ایک بار وہ پنجرے سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اسی لیے بے مروت شخص کو طوطا چشم کہتے ہیں۔ ہماری زبان کا محاورہ طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا بھی اسی سے بنا ہے۔ کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کبوتر کئی رنگ اور نسل کے ہوتے ہیں۔ یہ ان پرندوں میں سے ہے جو جھنڈ بنا کر رہتے ہیں۔ کسی کی آواز گٹرگو گٹرگو جیسی سنائی دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں کبوتر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ مرغے اور مرغیاں پالتو پرندے ہیں۔ مرغا صبح سویرے بانگ دے کر ہمیں جگاتا ہے۔ مرغیوں سے ہمیں انڈے ملتے ہیں۔ بگلا، سارس اور ہنس ایک ہی طرح کے پرندے ہیں۔ بگلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی ہوتی ہے اور دم چھوٹی۔ بگلے ندی کے کنارے رہتے ہیں۔ یہ بڑے سیدھے سادے نظر آتے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی مچھلیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سارس سفید ہوتا ہے۔ اس کے اوپری حصے پر کچھ لال پر ہوتے ہیں۔ اڑنے سے پہلے سارس کو ہوائی جہاز کی طرح زمین پر دوڑنا پڑتا ہے۔ ہنس بھی ایک سفید خوبصورت پرندہ ہے جو ہمیشہ اپنی ہنسنی کے ساتھ تالاب میں تیرتا رہتا ہے۔ کوا اور کوئل دونوں کالے ہوتے ہیں۔ کوا ذرا بڑا ہوتا ہے اور کوئل چھوٹی ہوتی ہے۔ کوا چالاکی کے لیے اور کوئل اپنی میٹھی آواز کے لیے مشہور ہے۔ جب آم کے درخت پر بور آتے ہیں تب کوئل کی کوہو کوہو سنائی دیتی ہے۔ قدرت نے پرندوں کا جسم ایسا بنایا ہے کہ وہ آسانی سے اڑ سکتے ہیں۔ ان میں بعض پرندے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کھا کر ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ پرندے مردار جانور کا گوشت کھا کر ماحول کو گندا ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان میں گدھ ایک اہم پرندہ ہے۔ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، مگر اس پرندے کی تعداد اب گھٹتی جا رہی ہے۔ پرندے عام طور پر گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ یہ اپنا گھونسلہ بنانے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ بعض پرندے تو اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتے ہیں کہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا گھونسلہ بیا کا ہوتا ہے۔ بیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ ایک درخت پر طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں۔ سب کے گھونسلوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے۔ کسی کا گھونسلہ ٹوکری کی طرح تو کسی کا بوتل کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے پرندے بھی ہیں جو اپنی لمبی چونچ سے درخت کے تنے میں سوراخ کر کے اپنا گھر بناتے ہیں۔ بچوں ذرا سوچو کہ ان خوبصورت پرندوں کے بغیر دنیا کیسی لگتی۔ ناچتا مور، کوکتی کوئل، بولتے طوطا مینا، پانی میں تیرتی بطخیں، ہوا میں اڑتے کبوتر اور چہکتی چڑیاں دیکھ کر کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ پرندے ہمارے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے
کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ تو بچوں، آج کا یہ سبق مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔